محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ بات ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، انسان کو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے پیدا کرنے والے کی شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی بتلایا۔ اور یہ ہم بھی بارہا یہ بات بھی سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا جو لفظ ہے وہ بہت عام ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے احکام کے سامنے چھوڑ دینا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو ماننا۔ دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کیا کہتا ہے یہ اصل چیز ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر ہر ایک چیز کے حقوق رکھے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ایسا اللہ نے نہیں رکھا کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو جیسا چاہو اس کے ساتھ ٹریٹ کرو، جیسے چاہو اس کے ساتھ معاملہ کرو، نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے حقوق رکھے، ہر ایک کا ادب رکھا، ایک تہذیب رکھی۔ اسی وجہ سے اسلام کی یہ بڑی خوبصورتی میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑوں تک کے آداب سکھائے گئے، اور ادب اسلام کی بڑی خوبصورتی میں سے ایک ہے۔ چھوٹا ہے تو بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑا ہے تو چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، بیٹا ہے تو باپ سے کیسے بات کرنی ہے، باپ ہے تو بیٹے سے کیسے بات کرنی ہے، ہسبینڈ ہے تو وائف سے کیسے بات کرنی ہے، وائف ہے تو ہسبینڈ سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ ہے تو وائف سے جیسے چاہو ٹریٹ کرو، والدین ہو تو بچوں کو جیسے چاہو ویسے طریقے سے مارو بولو، اور بڑا بھائی ہے تو چھوٹوں سے جیسا چاہے معاملہ کرے، نہیں۔ اسلام نے بڑوں کے لیے بھی ادب کا پہلو ملحوظ رکھا ہے کہ آپ غلط زبان استعمال نہیں کر سکتے، تربیت اپنی جگہ ہے۔ ٹوکنے کے اندر، سمجھانے کے لیے غلط زبان استعمال کرنا، غلط الفاظ استعمال کرنا، نامناسب الفاظ استعمال کرنا اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ، کوئی لڑکا ہے کسی کا، اس نے کوئی غلط کام کیا، والدین کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو ٹائٹ کیا جائے کہ یہ کام غلط ہے، نہیں۔ لیکن اس کے ایک بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ اس کو سب کے سامنے ہی لگا دیے دو چار چماٹ راستے کے اندر اور وہیں سے گالیاں دیتے ہوئے لایا جائے، تو اس کے اندر اب دل میں تربیت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، بغاوت کا مادہ پیدا ہوگا، جرأت کا مادہ پیدا ہوگا۔ مطلب کہ ہر انسان کی ایک عزت نفس ہے، ہر ایک انسان کا ایک اندر سے ضمیر ہے جو اچھائی کو اور برائی کو محسوس کرتا ہے، عزت اور بے عزتی کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب وہ خاموش تو ہے کیونکہ اس نے سنا کہ والدین کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شیطان اس کے دل کے اندر یہ بات جما رہا ہے کہ تمہارے بڑے تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا طاقت میں آتا ہے، پیسے میں آتا ہے، پھر وہ کنارے لگا دیتا ہے، پھر جو عزت اس کے دل میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بلایا جائے، بیٹا گھر آؤ، گھر بٹھا کے بلایا جائے، پھر سمجھایا جائے دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ہمارے نہ اسلام کے اندر ہے، نہ ہماری تہذیب کے اندر ہے، ہمارا خاندان کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے، تم نے یہ کیا، ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، اس کا دل پانی پانی ہو جائے گا۔ کوئی بھی اولاد اپنے والدین کو شرمندہ کرنے نہیں چاہتی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے، بڑے جب چھوٹے تھے ان سے ہوئیں، ان کے بڑے جب چھوٹے تھے تو ان سے ہوئیں، صحیح تربیت ہو جاتی ہے تو معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے آداب سکھلائے ہیں، ہر ایک کو حقوق سکھلائے ہیں، ہر جگہ نرم زبان استعمال کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے۔ اس کے ماننے والوں کے اخلاق اگر برے ہیں تو میرے بھائیوں اس میں یہ سمجھو کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔
سب سے اعلیٰ اخلاق روئے زمین پر اگر کسی کے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو سب سے اعلیٰ اخلاق بھی ان کے ماننے والوں کے ہونے چاہیے کہ جتنی قومیں گزری ہیں سب سے زیادہ اگر اعلیٰ اخلاق کسی کے ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں. تو اسی لیے ہمیں اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنی تہذیب پر کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور یہ صرف یہ سوچنے سے کہ میں ایسا کروں گا نہیں ہوگا، اس کے لیے ایفرٹ ڈالنا پڑے، کوشش کرنی پڑے گی. تھوڑی مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. زمین اندر سے کہے گا ارے چھوڑو سب چلتا ہے مارکیٹ کے اندر. میرے بھائیوں، معاشرے میں جو بھی چلتا ہو لیکن آخرت میں وہی چلے گا جو اللہ کی نظر میں چلتا ہوگا، جو شریعت میں چلتا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اگر وہ کیا ہے تو کل قیامت کے دن سرخ روئی ہمارا مقدر بن جائے گی، اللہ کی رضا ہمارا مقدر بن جائے گی. لیکن اگر دنیا کے اندر ہم نے معاشرے کی وجہ سے کہ معاشرے میں سب ایسا ہی چل رہا ہے، سب وہ بھی ایسا کر رہا ہے، وہ بھی ایسا کر رہا ہے، ہم بھی ایسا کریں، تو کل قیامت کے دن جیسے اس کو سزا ملے گی ویسے ہی آپ کو سزا ملے گی. دنیا کے اندر ایک آدمی کھڈے میں گر جائے، بتاؤ دوسرا گرنا چاہتا ہے؟ بلکہ اس کو گر کے دیکھے ایک دم سے کیئرفل ہو جاتا ہے کہ احتیاط برتتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن آخرت کا معاملہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. دنیاوی زندگی ہے کیا؟ بس یہ سانس چل رہی ہے، وہ رک جائے زندگی ختم ہے. اس کو کہتے ہیں ایک نس ٹس سے مس اور بس. جو ایک نس ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ روک دے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ معاشرہ، یہ رشتہ دار، یہ احباب، یہ پڑوسی، یہ گھر والے، یہ دنیا سب یہیں رکھا رہ جائے گا. صرف کام وہی آئے گا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت کے اندر جو نیک کام کیے ہوں گے. تو دوستو، ہمیں اپنے اخلاق پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ قوم وہ تھی کہ جب غیروں کے اندر جایا کرتی تھی تو غیر اس کے اخلاق دیکھ کر ایمان قبول کر لیا کرتے تھے. آج ہمارا بھائی ہم سے بدظن ہے، آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، آج حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے والدین ہم سے پریشان ہو جائیں تو یہ کس بات کی کہاں اخلاق ہے؟ کہاں گئی وہ تعلیمات؟ تعلیمات تو یہ تھی کہ اسلام کا لشکر، مسلمانوں کی جماعت، مسلمان جدھر سے گزر جائے، جہاں سے گزر جائے، چار آدمی پوچھا کرتے تھے یہ اخلاق والا، یہ ادب والا، نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلنے والا، اور اس کے قدم قدم سے ایک ادب اور ایک جھلک اور ایک تہذیب جھلکتی ہے، یہ کون ہے؟ لوگ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے. آج ہمارا بھائی، آج ہمارے گھر والے، ہمارے والدین ہمارے اخلاق سے مطمئن نہیں ہیں تو بتاؤ غیر کیسے مطمئن ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریشانی ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور بچے ادب نہیں کرتے، وہ ہمیں برا سمجھتا ہے، وہ برا سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم صحیح ہیں اس کے بعد اگر کوئی برا سمجھتا ہے تو ایک الگ چیز ہے. کبھی کبھی حق کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. ایسا کہ آج کے دور میں کہا جائے کہ تاجروں سے کہا جائے کہ جھوٹ مت بولا کرو بزنس کے اندر. لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بغیر جھوٹ کے کیسے بزنس چلے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کر کے نہیں دکھلایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال شام لے گئے، اس کو بیچا، واپس لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے مالدار، شاید علاقے میں کوئی اتنا مالدار ہو. ایسا روپیہ پیسہ ان کے پاس اللہ رب العزت نے دیا، ویسے ہی وہ خرچ کرتے تھے. تو دین نے ہر چیز کو سکھلایا ہے، ہر طریقہ بتلایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سچائی کے اندر برکت ہے، سچائی جنت میں لے جانے والی ہے، جھوٹ کے اندر نحوست ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں. ہم اپنی تجارتوں میں جھوٹ بولیں، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولیں، اپنے معاشرے میں جھوٹ بولیں. یہ جھوٹ اتنی بڑی وبا ہے، اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرا امتی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کئی چیزیں ارشاد فرمائی. میرا امتی یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا پکا اور سچا امتی ہوگا، مجھے سچا ماننے والا ہوگا، سچا عاشق رسول ہوگا، سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہماری معاشرے میں، ہماری لائف میں کتنا جھوٹ ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں فوراً نبی کا فرمان یاد آنا چاہیے. نبی فرماتے ہیں میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا ہے.
میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ پھر اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں سمجھو کہ ہمارے امتی ہونے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ادھر یو پی کا واقعہ ہوا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، احتجاج ہوا جو ہونا بھی چاہیے، عشق نبی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پہلے سوچو تو صحیح کیوں کسی کی اتنی ہمت ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم دیکھنے میں مسلمان نہیں لگتے، ہم کھڑے ہوئے ہوں آدمی پوچھے گا پہلے تمہارا نام کیا ہے، تب شناخت کرتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہمیں سرخ روئی حاصل ہو جائے گی، ہماری عزت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب تم ہی سربلند ہوگے، لیکن شرط اللہ نے لگائی ہے ان کنتم مؤمنین، پکا سچا ایمان والا بننا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر تعلیمات کو لانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا پڑے گا، اور ضروری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، تو آپ دنیا میں سرخ رو تھے اور ہو سکتے ہو اور ہمیشہ ہوتے رہو گے۔ شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات ہوں۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، پالنپور کے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل عالم، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، ایک زمانے تک بخاری شریف پڑھائی۔ حضرت جب غالباً برطانیہ میں کسی جگہ تھے تو کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، ایک دبدبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مذہب کا آدمی جا رہا ہو اس کے کچھ نہ کچھ شناخت ہوتی ہے، ہمارا مسلمان بھائی جا رہا ہوتا ہے پہچان نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ آج مسلمانوں کو جس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایک چھوٹا سا عمل اور اگر مسلمان کر لیں تو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ترقی ہو جائے گی، ان کا ایک دبدبہ بن سکتا ہے، اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ نہیں کرنے کا ہے، صرف ٹوپی لگا لیا کرو۔ تمہیں کرتا پاجامہ نہیں پہننا ہے مت پہنو، پینٹ شرٹ پہننی ہے وہ پہنو۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ لباس کون سا پہننا ہے۔ لباس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں اس کی بناوٹ نظر نہیں آنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جبہ پہننا ہے، کفنی پہننا ہے، پھر اس میں سب سے بہتر لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہا سفید لباس ہے، ڈھیلا لباس ہے، چست لباس اسلام کے اندر پسندیدہ نہ مرد کے لیے ہے نہ عورت کے لیے ہے، عورت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے نقاب اور جبے اور برقعے آنے لگے، پہننے کے بعد ہی نہیں لگتا ہے کہ نقاب پہنا ہوا ہے، اور گھر والوں کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس چیز کو لے کر کے۔ ایسے جبوں ایسے برقعوں کو آگ لگا دینی چاہیے جو برقع ایک عورت کی نسوانیت کو نہ چھپا سکتا ہو۔ کیا فائدہ ہے ایسے برقعے کا؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ٹوپی کو فروغ دینا چاہیے۔ سفید لگاؤ، کالی لگاؤ، پیلی لگاؤ، ہری لگاؤ، جیسا من کرے لگاؤ، لیکن لگاؤ۔ اس کے علاوہ ٹوپی سر پہ ہوگی تو ٹوپی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب کچھ غلط کام انجام، جیسے آدمی موبائل ہے کچھ دیکھنے لگا تو آدمی ٹوپی اتار کے رکھ لیتا ہے کہ ٹوپی لگی ہوئی ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ٹوپی گناہوں سے بھی روکتی ہے، ٹوپی اسلام کو ظاہر کرتی ہے، ٹوپی ہماری اسلامی شناخت ہے۔ ایسے مسجد کے اندر آتے ہیں ماشاءاللہ سب کی ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں، باہر نکال کے جیب میں رکھ لی جاتی ہیں۔ آپ مزدوری کرو، کام کرو، کچھ کرو، لیکن سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرتے وقت ٹوپی نہیں لگائی جا سکتی ہے تو اس کو اتار کے رکھی جا سکتی ہے، لیکن نارمل زندگی کے اندر حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ ہمیں اپنے بچوں کے خود بھی ٹوپی لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑے لگانا شروع کر دیں، جب بڑے شروع کریں گے تو بچے خود بخود شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے مرحلے کے اندر اخلاق کو درست کرنا ہے۔ جو چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بڑوں سے منہ نہ لگا کریں۔ اگر کوئی ادب کی بات بتلا رہے ہیں، کوئی تربیت کی بات بتلا رہے ہیں تو غور سے سنو، اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ایسا لگے کہ نہیں کمی ہے، غلط فہمی ہو گئی، تب بھی خاموش رہنا چاہیے۔ کہ بد زبانی انسان کو بہت ہلاکت تک لے کر چلی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ سمجھانے میں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔